اخلاص، خلوص نیت، کہنے کو تو ایک ہی لفظ ہے، لیکن نیتوں میں فرق بھی ہوتا ہے، اور اس فرق میں بڑی وسعت بھی ہوتی ہے، بڑی گہرائی بھی ہوتی ہے۔ تو علماء کرام اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کیا یہ نہیں کہتے کہ 3 حصے دین ہی یہ ہے، یا آدھا حصہ ہی دین یہ ہے، کہ جو انحصار نیتوں پر، اس نیت کو کون سا پیمانہ، کون سا حال بڑھائے گا؟ ایک کیفیت اور ایک حال ہے۔ اسی طرح ایمان کسی نے کندھے پر نہیں اٹھا رہا، ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے۔ اس کیفیت میں ترقی بھی ہوتی ہے، تنزلی بھی ہوتی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، ہمارا دعوی ایمان ہے، کوئی کسی کی ایمان کو نہیں ماپ سکتا، جس کی ذات اور جس کے حکم پر ہے اس کا معاملہ اور بندے کے مابین۔ لیکن معاشرے میں خرابی و خرافات یہ ثبوت دیتی ہے کہ میرا ایمان جو ہے اسے بہت مضبوطی کی ضرورت ہے۔ تو اس کیفیت کو مضبوط کرنا، اپنے رکوع و سجود کے اندر وہ قوت نصیب ہو کہ معاملات زندگی میں آ کر ہر چیز پر وہ مجھے مجبور کر دے کہ میں اس راہ کو اختیار کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فزیکل اور نان فزیکل، برائی اور بے حیائی، علماء کرام بیٹھے ہیں، برائی اور بے حیائی، ان 2 لفظوں کو لکھ کر ان کے ذیل میں تحقیق لکھنا شروع کر دیں۔ کوئی تجاوز ان 2 سے باہر نہیں نکلے گا، 2 میں سے ایک کے تحت آنا شروع ہو جائے، یا تو کو وہ فزیکل حصہ ہے غلطی کا، یا وہ کیفیت ہے، حال ہے، ایسا بدنیتی ہے۔ برائی اور بے حیائی دونوں کو تحت آنا شروع ہو جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے شرف قبولیت صلات کا جو انعام موقع پر دے رہا رب کائنات، یہ حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ نماز کی ادائیگی اور اس کے بعد معاملات دنیا، جانچیں اپنے آپ کو۔ اگر برائی اور بے حیائی سے نماز ادا کرنے کے بعد رکنا میسر نہیں آ رہا تو دیکھیں اس نماز کی شرف قبولیت کے لیے کہاں کمی رہ گئی۔ کیا وضو کے انداز میں کمی تھی، نماز کی ادائیگی میں کمی تھی، میری تلاوت میں کمی تھی، میری نیت سے لے کر عمل تک دیکھتے ہیں۔ پیمانہ میرے پاس نہیں، اللہ اور بندے کے مابین ہے، اور اس بندے کے پاس اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے پیمانہ قرآن و سنت موجود ہے۔ اگر منبر رسول سے یہاں میں بیٹھا آپ سے جو بات کر رہا ہوں، قرآن کریم میرے روبرو ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا تذکرہ ہے، بحیثیت مسلمان بہن بھائی ہم جمع ہیں، یہاں ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے میں اپنی خواہشات کا اظہار کرتا رہوں، آخرت میں اس کو کیا حساب آئے گا؟ قرآن کریم سامنے ہے، مسلمان بہن بھائی سامنے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، حساب کس پر ہو؟ ہاں کہ مولوی صاحب اپنے واز کے لیے لگے ہو، پیر صاحب زور بیان کے لیے لگے ہو، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باریکیوں سے پردے ہٹائیں گی، تقویت ہوگی، اور عملی صورت قرآن و سنت ہے۔ یہ وہ حدود و قیود ہیں جس میں کسی کی پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی پسند۔ آپ یقین مانیں اس امت کے لیے، اس ملک اور قوم کے لیے، انسانیت کے لیے اور اللہ کی مخلوق، کیا جنگ میں سبز درخت کاٹنا، پانی کو زہر آلود کرنا، جانوروں کو مار دینا، چراگاہ کو آگ لگا، حکم دیکھو۔ ایک بندہ مومن سے انسان کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ بے جا گھاس نہیں جلا سکتا۔ کامل اتباع جو وہ بندے کو ایسا نکھار دیتا ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں لے جاؤ
امن کا سبب ہوگا، لوگوں کی بہتری کا سبب ہوگا۔ تو کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ یہ جو وردیوں میں کھڑے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ہی میں سے گئے؟ یہ ریٹائر ہو کر کہاں جاتے ہیں؟ ہم ہی میں آتے ہیں۔ تو یہ جو تفریق ہے، یہ کون ہے، آپ کون ہے، عالم کون ہے، غیر عالم کون ہے، صوفی کون ہے؟ بحثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سب سے پہلے اسلام دیکھیں گے ایک تسبیح کے دھاگے کی طرح پرو دیے جائیں گے۔